والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے جب کہا نا کہ تو نکل جا، تو لعنتی ہیں، تو اس نے یہ عرض کیا کہ مولا مجھے مہلت دے۔ اللہ کریم نے فرمایا جا تجھے مہلت دی، کتنی؟ الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تجھے مہلت دی، اس کی آواز ٹھیک کر دیں۔ شیطان نے کچھ اختیارات کا بھی مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے جو اختیارات بھی عطا فرمائے پھر شیطان کو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے، اس طرح شیطانی وساوس بھی دوڑتے ہیں، اور شیطان کی قوت کا، اختیار کا یہ حال ہے کہ شیطان جاسر علی قلب ابن آدم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر آدمی کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، اتنی اس کی قوت ہے۔ شیطان ہر آدمی کی ناک پر بیٹھ کر رات گزارتا ہے۔ حضور وہ رات ناک پر کیوں بیٹھتا ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ وہ کہتا ہے جب سانس اکھڑنے لگے گی تو اسے معاذ اللہ گمراہ اور کافر کر کے ماروں گا۔ شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بندے نے نیکی کا ارادہ کی تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ کسی سے پوچھے صاحب آپ محفل میں نہیں آئے، نماز میں نہیں آئے، تو وہ کہتے میں نکلا تھا نماز کے ارادے سے، تو شیطان نے مجھے گمراہ کیا۔ شیطان کی زندگی کا یہ حال ہے کہ اب تک اسے موت بھی کوئی نہیں آئی۔ اس کے اختیار کا یہ حال ہے کہ وہ جہاں چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، وہ دلوں تک رسائی رکھتا ہے۔ اب یارا لوگوں کے عقیدوں کا حساب لگائیے گا، وہ اللہ کے دشمنوں کی ساری طاقتیں مانتے جاتے ہیں، اللہ کے دوستوں کی طاقت ہی نہیں مانتے، دشمنوں کی طاقتیں مانتے ہیں شیطان کی۔ شیطان ہر جگہ موجود ہے، کوئی بندہ فتویٰ نہیں لگائے گا، اور اگر آپ کہیں نبی پاک ہر جگہ موجود ہے، اگر کہیں حضور علیہ السلام کی روحانیت ہر جگہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو رٹا شروع ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں ہوتا۔ تو ان سے پوچھو کہ شیطان کی دفعہ تو پھٹافٹ ہی مان گئے۔ کیسے نادان لوگ ہیں کہ جو اللہ کے مخالف کی، دشمن کی طاقت تو مانتے ہیں، اللہ کے محبوبوں کی طاقت ہی نہیں مانتے، اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو شیطان کو اللہ نے قیامت تک مہلت دی ہے، گمراہ کرے گا، وہ اس کو اختیارات دیے، وہ رستوں میں بیٹھے گا، وہ دلوں سے چمٹے گا، وہ انسان کی سانس اکھڑنے تک اس کی ناک پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرے گا۔ یہ طاقت، یہ اس کی کوشش، یہ اس کی جد و جہد۔ تو یا اللہ، شیطان نے تجھ سے گمراہ کرنے کے لیے اتنی ساری طاقت لے لی، مہلت لے لی، تو اب بندے گمراہ ہوں گے تو نے اس کا کیا بندوبست فرمایا؟ تو رب کریم نے فرمایا میں قیامت تک اولیاء اللہ بھیجتا رہوں، قیامت تک۔ قیامت تک اللہ کے بندے آتے رہیں گے،
اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنے درد سے، اپنے پیغام سے، اپنی جد و جہد سے شیطان جتنی چاہے گمراہی پھیلائے، لیکن اللہ اجمیر میں ایک ولی بھیجے گا تو لاکھوں کو کلمہ پڑھا دیا کرے، ایک بندے کی برکت سے لاکھوں لوگ دین میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک داتا علی حجویری کی وجہ سے اللہ پورے برِ صغیر میں اسلام کے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں اگر دشمنوں کو اتنی طاقت دی ہے تو اپنے دوستوں کو بھی بڑی رحمتوں سے نوازے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب بندے، ان کی گفتگو، ان کا انداز، ان کے پاس اٹھنے والے، بیٹھنے والے، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کی بات سننے والے، انہیں ان کی باتوں سے خوشبو آتی تھی۔ وہ لوگ جب قریب ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ اس نور کی طاقت سے شیطان کے سارے وار ضائع ہو جاتے ہیں، سارے وار۔ شیطان پوری جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کے ولی کی ایک بات، آج بیٹھا نا ہر چوک میں، ہر گلی میں شیطان، لیکن پھر بھی مسجد خالی نہیں کرا سکا، اس لیے کہ اگر شیطان کے پاس طاقت ہے تو رب رحمان کے بندوں کے پاس بھی بڑی طاقت ہے۔ تو یاد رکھ لیں اولیاء اللہ کا وجود ہر زمانے میں رہا، ہر زمانے میں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہر شعبے کے اندر کمزوری آئی ہے تو یہاں بھی آئی ہے، لیکن ولی کبھی نہ ختم ہوئے ہیں نہ کبھی ختم ہوں گے، یہ موجود ہے ہر گلی میں، ہر نگر میں، ہر کونے میں۔ بات صرف اتنی ہے کہ لوگوں نے میری طرح تنقید کی اینک لگا لی ہے۔ ہم لوگ زاویہ نگاہ نہیں بدلتے، ہم زاویہ نظر نہیں بدلتے، ہم کمیاں دیکھتے ہیں، شر دیکھتے ہیں، خیر نہیں دیکھتے، ہم غلبہ نہیں اپنی طبیعت پہ عقیدت کا ڈالتے، اس لیے ہمارا یہ نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ بھی شیطان کا وار ہے، یہ بھی شیطان کی وار ہے کہ وہ ہمیں کسی اللہ والے کے قریب جانے ہی نہیں دیتا۔ تو یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جو اولیاء ہیں، ان ولیوں نے ہر زمانے میں ڈٹ کر شیطانی قوتوں کا مقابلہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ دیکھ لیں ایک ایک شخص ایسا ہوا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا وہ بندہ ذریعہ بن گیا۔ امام جعفر صادق، امام اعظم امام ابو حنیفہ، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ سے لے کر امام شافعی، امام احمد بن حنبل تک، اور پھر حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سکتی، حضرت سیدنا معروف کرخی، اور سب سے بڑھ کر محبوب سبحانی حضور غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کبھی ان لوگوں کی فکر کو سمجھیں، ان لوگوں کے مزاج کو سمجھیں۔ ان کی باتیں ایسی ہوتی تھی کہ ایک ایک جملے سے دلوں میں انقلاب برپا ہو جاتا تھا، ایک ایک بات سن کے سوچ کے زاویے بدل دیتی تھی، افکار اور نظریات میں تبدیلی آ جاتی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ سارا رٹا 11ویں کا رہ گیا، لوگ سمجھتے ہیں 11ویں اصل ہے، اسی پہ مناظر ہے، اسی پہ۔ اور یہ بھی مخالفوں کی سازش ہے کہ وہ بزرگوں کی کچھ باتوں کو مناظرے کا رنگ دیکھ کے ان کی اصل تعلیمات سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں۔ یار 11ویں تو ایک مستحب فعل ہے، 11ویں یعنی کرائیں تو ثواب ہے، کوئی نہ کرائے تو گناہ۔ کتنے گھر ہیں جن میں 11ویں نہیں پکتی؟ کسی نے کبھی فتویٰ دیا ہے کہ کافر ہو گئے معاذ اللہ، ایک گناہ گار ہو گئے 11ویں؟ اور جو پکانے والے ان سے بھی ہماری گزارش رہتی ہے کہ 11ویں مستحب ہے، اس کے لیے مسجدوں میں اعلان نہیں کرنے چاہیے، اس کے لیے فجر سے پہلے سپیکر نہیں کھل جانا چاہیے کہ سارا محلہ چندہ دے 11ویں پکانی ہے۔ یہ مستحب فعل، اور مستحب کے لیے سوال کرنا منع ہے، منع ہے سوال کرنا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کسی نے عمرے پہ جانا ہے، دل تڑپ رہا ہے، پھر بھی اس کے لیے سوال کرنا منع ہے۔ کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ میں نے جانا ہے، حالانکہ نبی پاک کے روزے کی حاضری اگر کسی نے ایک دفعہ بھی نہیں دی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے روزے پہ جانا امت کے لیے واجب ہے۔ تو اس کے لیے اگر سوال کی اجازت نہیں تو مستحب کام کے لیے لوگ سویرے سپیکر کھول لیتے ہیں، اور جناب گلے لگے ہوئے ہیں وہاں یہاں 11ویں کا حصہ ڈالو، تو 11ویں تو ایک مستحب فعل ہے، لنگر شریف تبرک ہے، برکت ہے، شفا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو اگر توجہ ہے اور اب اگر مل کے وہ کوئی ایسا بندوبست کر لیتے ہیں تو اس پہ منع نہیں، لیکن اس کو جو شریعت کے اندر درجہ اس درجے میں رکھا جائے، اس پر مناظرے ہوتے ہیں، بحث ہوتی ہے۔ حالانکہ 11ویں اصال ثواب کی ایک قسم ہے، 11ویں اصال ثواب کی ایک
کول شریف بھی اصال ثواب ہے، 10واں بھی 40واں اصال ثواب، یہ ساری قسمیں اصال ثواب کی ہیں۔ آپ کل شریف کہتے ہیں، ہندوستان والے تیجا کہتے ہیں۔ ہم اپنی سہولت کے لیے کول شریف کا ختم جا کے چوتھے دن بھی رکھ لیتے ہیں۔ کبھی کسی عالم نے کہا نہیں ہوتا، چونکہ مستحب ہے، اس کے لیے تعین وقت صرف اس سہولت کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو 11ویں ایک اصال ثواب ہے۔ بہت سارے لوگ 11 ربیع الثانی کو کرتے ہیں، بہت سارے 12 کو کر لیتے ہیں، 14 کو کرتے ہیں، اور ہمیں محافل میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے، سارا سال ہی 11ویں پکتی رہتی ہے۔ لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے وقت رکھا ہوا ہے، کسی نے 17 تاریخ رکھ لی، کسی نے 18، کسی نے 20۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اصل چیز ہے وہ ان کی کرامت ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں ایک اور بحث چلتی ہے کہ اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ میں نے پہلے کہا شیطان دے سکتا ہے، گمراہی پھیلاتا ہے نا۔ کبھی کسی بندے نے فتویٰ نہیں لگایا کہ مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، شیطان بھی کر سکتا ہے۔ حالانکہ کسی بندے سے بھی پوچھ لو، وہ کام سارے خود کر رہا ہوتا ہے، ڈال شیطان پہ رہا ہوتا ہے، وہ فارغ ہو جاتا ہے، کہتا ہے بس اس نے مجھے کرنے نہیں دیا۔ اور خدا کے بندے تو قدم تو بڑھا نا، تو رب رحمان کے بندہ ہے، اللہ کے بندے شیطان سے طاقتور ہوتے ہیں، تو آگے بڑھنا، تو اس کے کھاتے پہ ڈال کے چپ کر گیا۔ اللہ کے ولی بڑا کچھ دیتے ہیں، اور جو اللہ کا ولی، سنو جملہ اور یاد رکھو، جو رب کریم کا بندہ دل میں رسول اللہ کی محبت ہی ڈال دے، اس سے زیادہ بھی کوئی اعلیٰ چیز ہو سکتی ہے؟ جس نے تیرے دل میں مصطفیٰ کا پیار ڈال دیا ہے، تو ابھی تک کہہ رہا ہے ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، وگرنہ وہاں سے تو سارا کچھ ہی ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کرامت ہے کیا؟ اللہ کا ولی کس طرح دیتا ہے؟ اللہ کا ولی اللہ سے لے کے دیتا ہے، اور بات صرف اتنی ہے کہ اس سے اللہ کو منوانا آتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کو، یہ نبی پاک کیا کریں گے؟ یہ شفاعت کیا ہے؟ حضور قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اللہ کو منائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کو، شفاعت کا مفہوم کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کرسی عدالت پہ بیٹھے گا جو اس کی شان کے لائق ہے، اگرچہ وہ بیٹھنے سے پاک ہے، جب وہ فیصلے کرے گا تو فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھوں گا، میں رہوں گا، میں اللہ کو مناؤں گا۔ میں جب رہوں گا تو میرا رب کہے گا محبوب سر اٹھا، تو جیسے کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کو منانا۔ حضور غوث پاک کے پاس ایک بی بی آ گئی، اس نے کہا حضور بے اولاد ہو، میرے محلے میں ایسی عورتیں بھی ہیں جنہیں اللہ نے 14 بچے دیے، میں بے اولاد ہوں، اولاد بڑا میٹھا پھل ہے، تو میرے آنگن میں بھی اگر ایک پھول کھل جائے تو میرے گھر میں بھی خوشبو پھیلے گی، میرے گھر میں بھی کوئی بچہ روئے گا تو میرا گھر بھی رونق والا ہو جائے گا۔ تو حضور میری ساس اب کہتی ہے رکھنا نہیں، اسے طلاق دے دینی ہے۔ میرا خامد مجھے کہتا ہے میں مجبور ہوں، میں نے بڑا عرصہ تجھے نبھایا ہے، پر حضور میں غریب ہوں، میرے پہ نظر کرم ہو جائے، میرے لیے دعا کریں، میرا مالک مجھے ایک بیٹی دے دے۔ یوں ہاتھ اٹھائے غوث اعظم نے، کہا اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی، کیا لفظوں کا حسن ہے، کیا جملوں کی تاثیر ہے۔ اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے، تو مہربانی کرنا، جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے وہ تو اسے عطا بھی کر دے۔ لفظوں کا جملوں کی ترتیب دیکھیں، جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے اسے عطا بھی کر دے۔ تو ہاتھ پہ غیب سے ندائی عبدالقادر اس کے نصیبے میں ہی نہیں، مقدر میں ہی نہیں۔ میں نے کہا نا انہیں منوانا آتا ہے، جب کہا نا نہیں تو غوث پاک رو پڑے، کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں، تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے، تو مجھے رسوا کر دے، تو رسوا کر، تجھے نہیں پتا تھا عبدالقادر کے پاس جا رہی ہے، تو مالک ہے، تو اس کے ارادے سے آگاہ نہیں تھا، مولا تو بے نیاز ہے، تجھے پتا تھا کہ میرے پاس آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہے گی جا کے لوگوں سے کہ میں اپنے عبدالقادر کے دروازے تک کو آئی ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ملا، تو ٹھیک ہے مولا پھر تیری رضا پہ میں راضی، تیری قضا پہ شک، ٹھیک ہے نہ دے میں راضی ہوں، تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے۔ بس ابھی دعا ہو ہی رہی تھی کہ ہاتھی پہ غیب سے ندائی عبدالقادر تو بول کتنے بیٹے دوں،
تو بول نہ کتنے بیٹے دوں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کہا تو بول کتنے دوں؟ تو کہا یا اللہ چل ایک مانگنے آئی تھی، مہربانی کر 7 عطا کر دے۔ 7، وہ ایک بیٹا لینے آئی تھی، رب کریم نے اسے 7 بیٹے عطا فرما دیے۔ وہ بھائی تجھے منوانے ہی نہیں آتا، تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، تجھے منوانے نہیں آتا انہیں۔ ہمارے بزرگ گزرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی داؤد صاحب، تو مدرسہ ان کا چھوٹا تھا، تو کہتے تھے مجھ سے نہیں چندے مانگے جاتے، میرا چھوٹے ہی ٹھیک ہے، چھوٹا ہی ادارہ تھا۔ تو ایک لوگ بچہ داخل کرانے آتے، صاحب بچہ داخل کر لو، کہتے گنجائش نہیں، جتنے کمرے تھے بچے داخل ہو گئے۔ جو سارے سیانے بندے تھے انہیں پتا تھا، کہتے ہیں جی ٹھیک آپ نہ داخل کریں، ہم بد مذہبوں کے مدرسے میں داخل کرا دیتے ہیں، ہم بد مذہبوں کے۔ کہا ٹھیک ہے آپ نہ کریں، ہمارے پاس ہے وہاں ایک مدرسہ پیٹنے والوں کا، وہاں داخل کرا دیتے ہیں۔ حاجی صاحب کہتے او یار کڈو کوئی گنجائش ہوئے، اس کو رکھو کسی جگہ پہ، کوئی کمرہ دیکھو میرے والے کمرے سے اٹھا دو۔ لوگوں کو انہیں منوانا آتا تھا، جن کو پتا تھا نا کس بات پہ مانیں گے انہیں منوانا آتا تھا۔ ہم بریلی شریف میں یہ رنگ ہے کہ کسی بات پہ بریلی شریف کے بزرگ پریشان ہوتے نا، تو کوئی یہ زمائش آتی ہے تو جاننے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چلو حضور کی کوئی نعت چھیڑ دیتے ہیں۔ جب نعتیں پاک چھٹ جاتی ہیں تو پھر چہرے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں توانائیاں بھول جاتے ہیں لوگ اپنے سارے غم۔ جنہیں منوانا آتا تھا، اللہ کے ولی کا کمال یہ ہے کہ اسے رب کو منانا آتا ہے، وہ منوا لیتا ہے اللہ اپنے فضل سے۔ اللہ کو مجبور کوئی نہیں کر سکتا، اللہ اپنے فضل سے اس کی بات مانتا ہے۔ کتب علی نفسہ رحمہ، اپنے فضل سے مانتا ہے وہ۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بڑا نوازا۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا حضور میرے ابا جی میں آپ کا مرید ہوں، عقیدت مند ہوں، رات میں نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، تو وہ تو دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے، میرا فوت ہونے والا باپ میں نے بڑی تکلیف میں دیکھا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے مدرسے میں آیا کرتا تھا، میری خانقاہ پہ بیٹھتا تھا، میری محفل میں بیٹھتا، حلقہ ذکر میں رہتا تھا۔ تو اس نے کہا حضور کبھی کبھی آتا تھا، کبھی کبھی۔ غوث اعظم نے مسلح بچھا دیا، کہا یا اللہ تیرا وعدہ نہیں کہ جو اہل اللہ کے مجالس ذکر میں بیٹھے گا تو مجھے شکی نہیں کرے گا، اسے صحیح۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب مسئلہ یہ بن گیا، پہلے سنی دلیل نہیں مانگتا تھا، کہتا تھا ٹھیک ہے، اب سنی بھی کہتے ہو نہیں یہ آپ کیا کہہ گئے، یہاں ہمارے اندر بھی کمیاں، نہ اللہ کے ولی کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ رب کی رضا والا جملہ ہوتا ہے۔ ہماری اب طبیعت نہیں مانتی، میں تو بیک ہونے لگا ہوں، میرا نہیں طبیعت مانتی کہ اپنے لوگوں کو دلیلیں دی جائیں، ہم تو ماننے والے لوگ ہیں، ہمارے لیے تو بزرگوں کا اشارہ بہت کافی ہونا چاہیے۔ مولانا امجد علی اعظمی صاحب حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے تقریر کی، تقریر کے بعد ایک شخص نے مجھ سے حوالہ پوچھا تو میں ساری رات روتا رہا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ تیرے بندے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ پہ بولیں گے ان سے، جو میں بات بیان کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کر وہ غلط ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ زندگی میں ایسا ہوا تو میں رات رو کے گزاری، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے ہاں اب کس قدر زیادہ، جس آدمی ایک بندہ کہنے لگا بخاری سے کھول کے دکھائیں، ہم اس کے آگے بخاری رکھتے ہیں، پڑھو، کہتے ہیں میرے کو تو نہیں پڑھی جاتی، میں کہتا تو اعتبار کر، پھر پڑھی نہیں جاتی تو پھر تو اعتماد کر۔ عجیب بات ہے کہ ہم جب ممبر پہ بیٹھے، مسلح پہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے تو کم از کم جاندار جان کو اپنے اندر سے یہ چیز ختم کرے۔ سنی تو ماننے والا ہوتا ہے، اس کے تو مزاج کے اندر لطافت ہوتی ہے، وہ تو ہلکے سے جملے سے مسکرا کے سارا کچھ مان جایا کرتا ہے۔ تو یہ جو پروپیگنڈے کا آپ شکار ہوئے اس سے باہر آئیں۔ بہرحال بات بیان کر دیتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ تیرا وعدہ نہیں؟ دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ذکر کرنے والے کی مجلس میں خالی بیٹھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سعادت عطا فرما دیتا ہے، اگر شکی ہو بدبخت ہو تو اللہ اسے نیک بخت فرما دیتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم نے حضور کی اس دعا کا وسیلہ دینے لگے، کہا یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا؟ وہ یہاں آیا کرتا تھا تو خدا بندہ اس کی قبر پہ عذاب۔ وہ شخص کہتا ہے میں گھر میں جا کے سویا، دوبارہ میرے ابا جی ملے تو مجھے کہنے لگے بیٹا عبد القادر کے پاس جاتے رہنا،
عبد القادر کے پاس جاتے رہنا، جو ان کی مجالس میں جاتا ہے اللہ اس سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے، وہاں جاتے رہنا۔ تو بھائی ان لوگوں کو رب کریم کو منانا آتا تھا، لیکن ان کا اصل کمال کیا تھا؟ تربیت۔ ان کا اصل شعبہ کیا ہے؟ سارے بولیے، اصل شعبہ تربیت۔ اب بھی نا اگر ہمارا مزاج تربیت کا بن جائے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، اسے ڈھونڈا کرو۔ کہیں سے نا کوئی چیز، شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے تھے میں نے اپنا پیالہ ساری زندگی یوں رکھا ہے، کسی اللہ والے کے پاس گیا ہوں تو اس طرح پیالہ کھلا رکھا ہے دل کا، اور کہتے میں جہاں بھی گیا ہوں نا کچھ لے کے ہی آیا ہوں، کچھ نہ کچھ۔ آپ یہاں کسی بندے کو بھی بٹھاؤ، اس کو کہو کہ تو کراچی سے لے کر پشاور تک اللہ کے ولیوں کی علماء کی درباروں کی بات بتا، وہ ہر جگہ سے 6-7 نقص نکال کے لائے گا، ادھر ایسے ہوتا ہے، ادھر ایسے ہوتا ہے، ادھر ایسے ہوتا ہے، ادھر ایسے ہوتا ہے۔ آپ کس چکر میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم نے تو اپنے حصے کی خیر اکٹھی کرنی ہے۔ کیوں وہ والی اینک لگائی ہوئی ہے جس اینک پہ ہم نے گرد تنقید کی ڈالی ہوئی ہے؟ لوگ اور ساری زندگی تنقید کرنے والا اندر سے خالی ہے، اس کی زندگی اس طرح ہے جس طرح پاگلوں کی ہے، بول بول کے بول اور تنقید کر کر کے اس نے اپنے دل کی زمین بنجر کر لی، کوئی شے ہاتھ نہیں آئی۔ انہیں ساری زندگی وہ سمجھے ہی نہیں کہ خیر والے لوگ تھے۔ شیخ شہاب الدین کہتے پیالہ دل کا سیدھا کر کے گیا ہوں جہاں بھی گیا ہوں، اور جہاں بھی گیا ہوں وہاں سے کوئی نہ کوئی لے کے ہی آیا ہوں، جہاں گیا ہوں کچھ نہ کچھ، بولیے بولیے، کچھ نہ کچھ میں لے کے آیا ہوں۔ یہاں ہر بندہ اعتراض کر رہا ہے، ہر بندہ کچھ نہیں جی خیر کوئی شے نہیں، خدا کے بندے یہ جو تو اذانیں، جماعتیں، عبادتیں، ریاتیں، درود، سلام، ذائقے، جو کچھ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندے موجود ہیں، ان کی برکت سے نظر آ رہا ہے نا یہ سارا کچھ۔ تو اولیاء اللہ کے پاس لوگ خیر لینے جاتے، ان کی زندگی کے مقاصد تربیت تھے۔ غوث اعظم کے زمانے میں ایک گویہ تھا، آج تو لوگ بزرگوں کے رانک پہ 7 رنگ کی محفلیں سجاتے ہیں نا، گویہ تھا غوث پاک کے زمانے میں، گانے گاتا تھا۔ تو غوث اعظم اسے سمجھاتے تھے کہ یہ طریقہ درست نہیں، اور ہمارے زمانے میں جس کی ہاں میں ہاں ملا وہ راضی رہتا ہے، اور کسی بات پہ ٹوک دو تو فوراً ناراض۔ ہمارے زمانے کے اندر یہ ماحول ہے کہ جہاں آپ نے کسی بندے کو کہا نا کہ ایتھے تو غلط ہے، یا کسی کو جس جگہ ڈانٹا اس جگہ، یہاں تو مداری بن کے وقت گزارنا پڑتا ہے، جو آئے اس کے اشاروں پہ ناچو تو لوگ ٹھیک ہے۔ ہم چاہتے پتہ کیا ہے کہ صوفی صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں تو وہ نا ہمارے سامنے ہمارے اشاروں پہ چلے۔ آپ کسی بندے کو کسی جگہ انکار کریں۔ ہمارے حضرت صاحب نا کچھ لوگوں کو اٹھ کے ملتے تھے، کچھ لوگوں سے پورا اتنا سا ہاتھ بعض اوقات ملایا جاتا تھا، تھوڑا سا۔ ایک شاگرد کے دل میں خیال آتا تھا کہ حضور یہ بڑے فضول سے کچھ بندے ہیں، تو ان کو بعض اوقات اعزاز ملتا ہے، کچھ بڑی محبت کیا ہے تو ان کو اتنا سا ہاتھ ہی آپ ملا لیتے۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے یہ اپنوں بیگانوں کا فرق ہے۔ تو کہتے ہیں کس طرح؟ فرمانے لگے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پروٹوکول نہ دو تو وہ بھاگ جاتے ہیں، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ ہوتے ہیں انہیں جوتے بھی مارو تو یہ میرے ہی ہے، اس نے جانا کوئی نہیں، یہ میرا ہے۔ فرماتے ہیں جسے ڈانٹتے زیادہ ہیں، دبکتے زیادہ ہیں، اس کا پتہ ہوتا ہے یہ جا کہیں نہیں سکتا، یہ میرے ہی ہے۔ تو جتنا مرضی کچھ کرو، تو جو پروٹوکول مانگنے کا دورہ ہے نا ہمارا، ہم تو ذرا اس لیے تو ہماری اصلاح نہیں ہو رہی۔ آپ کسی شخص کو کہیں انکار کر کے دیکھیں، اسی وقت واٹ جائے گا وہ مینو نہ کر چھڑی، حالانکہ میں 3 باری روٹی بھی کھوائی۔ ان چکروں سے باہر آئیں، یہ آپ کا تربیت یہ کام روک دے گی، منع کر دے گی آپ کو، باہر نکلے اس سے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویہ گایا کرتا تھا، غوث اعظم منع کرتے، فرماتے طریقہ ٹھیک نہیں تیرا، بات چیز سے، اور مخالفت کرنے لگ گیا وہ بھی۔ اور لوگ جب ان کے مفادات پہ ٹھوکر لگتی ہے نا تو وہ ذات پات پہ اتر آتے، وہ کہتا ہے دیکھو جی میرے پیچھے راشد بڑا ہے نا، لوگ سنتے بڑا ہے تو عبد القادر تو معاذ اللہ جلتے ہیں منہ سے، خیر بڑی مخالفت کی باتیں ٹٹول کے لاتا، کھاتے کہاں سے ہیں،
لنگر کہاں سے آتا ہے، یہ کیا ہے؟ حضور غوث اعظم ہنس دیا کرتے، فرماتے چل ٹھیک ہے موج کر۔ وقت گزرتا گیا، بوڑھا ہو گیا، لوگ اس کی آواز کے دیوانے تھے، گلے کی آواز بڑا سریلی تھی، وہ اب دھیمی پڑ گئی، وہ جو اسے سنتے تھے وہ اب کسی اور کو سننے لگ گئے۔ گھر میں بھی جب تک تو پیسے آتے تھے تب تک تو گھر میں بھی بڑی قدر تھی، اب جب گھر میں بھی کچھ نہ دیے تو بچوں نے بھی نکال دیا۔ حالت یہ ہوئی کہ قبرستان جا کے بیٹھ گیا، مکھیاں بھنکتی ہیں، پہننے کو کپڑا کوئی نہیں، کھانے کو روٹی کوئی نہیں۔ میرے شیخ، میرے غوث اعظم اس گلی سے گزرے، جب غوث اعظم گزرے تو اس کی حالت دیکھی تو محبوب پاک کا وہ طریقہ یاد آ گیا، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ تو حضور غوث اعظم گئے گھر، غلام کو بلایا، فرمایا 100 دینار لے جا، اس گویے کو دے، بتانا نہ کہ کس نے بھیجے ہیں، دے کے لوٹ آنا۔ وہ کہتے ہیں میں گیا تو بڑی بری حالت، پھٹے ہوئے کپڑے، خستہ حالی، جا کر کے 100 دینار دیے، میں نے کہا لو۔ اس نے آنکھیں کھولی تو بڑھاپے سے بری حالت، بیماری، ذوف، کہنے لگا کس نے بھیجے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے پہنچانے کا حکم ہے، بتانے کا نہیں۔ تو کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا میں بھی سارے بغداد کو جانتا ہوں، مجھے بھی پتہ ہے کہ اس حالت پہ اگر مجھ پہ کوئی کرم کر سکتا ہے تو وہ عبد القادر جیلانی ہے، مجھے بھی پتہ ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ اس حال میں گرے ہوں کو تھامنا اگر کسی کا طریقہ ہے تو وہ غوث اعظم کہیے، وہی مجھ پہ کرم کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں میں خاطب کہتے ہیں میں دے کے آیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا، حضور غوث اعظم پڑھا رہے تھے تو سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، نظر اٹھائی، آپ نے فرمایا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ چیخ ماری اس نے، رویا، قدموں میں گرا، کہنے لگا عبد القادر تو میرے نبی کا سچا وارث ہے، تو سچا وارث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، میں ساری زندگی مخالفت کرتا رہا، اب جب میرا کوئی نہ بنا تو میرا بن گیا، اب مجھے بتا کہ اس بڑھاپے میں توبہ کروں تو اللہ قبول کر لے گا؟ تو غوث اعظم فرمانے لگے تو سچے دل سے توبہ کر، اللہ تیری توبہ بھی قبول فرمائے گا اور تجھے اپنے نیک بندوں میں شامل بھی فرمائے گا، شرط یہ ہے کہ سچے دل سے کر، اخلاق کے لیے آئیں، کردار کے لیے آئیں، تربیت کے لیے آئیں۔ ان لوگوں نے اپنے عمل سے ڈھیروں لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ غوث اعظم مزدور کی طرح دین کا کام کرتے تھے، میں نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ فکرہ کہا ہے، مزدوروں کی طرح۔ گاؤں میں کچھ ایسے مزدور ہیں نا جو صبح فیکٹری میں دیہڑی کر کے آتے ہیں تو شام کو دیہڑی کر کے آئے ہیں پوری 4 بجے تک 5 بجے تک، تو شام کو کسی آدمی نے مٹی ڈال دی نا اپنے گھر کے اندر تو اس سے بھی ٹھیکہ کر لیا، اس نے کہا میں 300 روپیہ دوں گا، 500 روپیہ دوں گا، مٹی اٹھا لے۔ وہ تو مزدور گھر ہے تو اس نے کہا چلو بچوں کے کپڑے بھی لینے ہیں، عید بھی قریب آ رہی ہے، یہ مزدور لوگ جد و جہد کرتے ہیں، تو وہ رات کو مٹی بھی ڈال دی۔ حضور غوث اعظم نے مزدوروں کی طرح دین کا کام، اب تو موجیں لگی ہیں، اب تو موجیں لگی ہوئی ہیں، بس یہاں تو لوگ 7 رنگ میں مست ہو کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہو گیا جی، ہم بڑے پکے ہیں ان کے ماننے والے۔ غوث اعظم فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے، فقہ کا، اور کہہ دو نووی مولوی صاحب چونکہ درس جو دیتے تھے فقہ کا درس فجر کے بعد، ظہر کے بعد حضور غوث اعظم لوگوں کو حدیث پاک بیان کرتے تھے، ایتھے ایک نہیں مہینے بعد سنیا جاندہ، عصر کے بعد تفسیر بیان کرتے، ہر روز عشاء کے بعد دور دراز سے مخلوق آتی تھی، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، اور غوث اعظم وہاں رسول اللہ کا دین لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ 1000 آدمی کاغذ قلم لے کے عالم بیٹھا کرتے تھے، غوث اعظم جب تفصیل بیان کرتے اسے لکھا جاتا تھا۔ یہ حضور غوث اعظم کا طریقہ ہے۔ غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد کے خطیب تھے، وہ خطیب تھے مسجد کے، جامعہ نظامیہ کے نام پر غوث اعظم نے مدرسہ بنایا ہوا تھا، وہ ایک ادارے کے پرنسپل تھے، جسے علی پاسیدی پڑھنی نہ آئے، وہ کہ میں بڑا ولی ہوں مجھے غوث پاک کا فیض ہے، تجھے کس طرح کا فیض ہے؟ غوث اعظم کا فیض آپ فرمایا کرتے جتنی جس کی زبان میں تاثیر زیادہ ہو سمجھو میرا فیض اسے زیادہ ملا ہوا ہے،
آپ تقریر کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، روز رات کو بیٹھتے تھے. اب پیر صاحب کے پاس علم لدنی ہے، انہیں 8,000 دا مولوی رکھے جمعہ پڑھان باتے. میں کہا پیر صاحب کیوں نہیں پڑھاتے؟ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کے پاس علم لدنی ہے. میں کہا نو آمدے کو نہیں بیچارے نو علم لدنی ہے تو باہر بھی آوے ظالم دا. کن لوگوں کو ماننا شروع کر دیا ہم نے. کہتے ہیں مولوی اور ہوتا ہے صوفی، تو صاحب کہہ دو مولوی پڑھا ہوتا ہے صوفی جہل ہوتا ہے. یہ فرق کرو نا، معاذ اللہ سمجھ میں آئے کیا چکر ہے، کس طرف لوگ چلے گئے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 16 گھنٹے دین کا کام کرتے، 16 گھنٹے اتنا پڑھا پڑھایا. پھر بھی اگر کوئی بندہ آ گیا نا چل کے دور سے، مصر سے، یمن سے 15-20 بندے آ کے حضور محفل میں لیٹ ہو گئے تو دیر ہو گئی آپ کی زیارت کے لیے آئے، تو غوث اعظم گھنٹہ ان کو بھی تقریر سنانے لگ جاتے، انہیں بھی دین بتا دو. کہتے چلو آج دین کے کام میں اوور ٹائم ہی صحیح، آج تھوڑا زیادہ مزدوری کر لیتے ہیں. مزدوری کی طرح دین کا کام کیا، 50 کے قریب کتابیں لکھی، لاکھوں لوگوں کا قبلہ درست کیا، ہزاروں یہودیوں اور عیسائیوں کو کلمہ پڑھایا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین تیار کیے. مجاہدین صلاح الدین ایوبی جب جنگیں لڑ رہے تھے تو بیت المقدس کے باہر کھڑے ہو کے کہتے تھے مجھے معمولی نہ سمجھنا، میں عبد القادر جیلانی کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، مجھے کوئی معمولی نہ سمجھے، میں غوث اعظم کا. اور 70,000 کی فوج جو صلاح الدین، یہ لوگ جہاد کریں گے بیچارے جو صرف چندے اکٹھے کرتے ہیں، کبھی بیت المقدس کے نام پہ، کبھی کسی رنگ کے نام پہ سارے ملک کی کھالیں جمع کر کے کھا گئے. اور کیا کلیشن کوپے لے کے لوگوں کو ڈرایا. کردار بتاؤ اپنا. اور ہر رسالے میں یہ آپ سے چندے لیتے ہیں، میں آپ کو ان کے رسالے دکھاؤں گا. آپ کی کھالیں لے جاتے ہیں، آپ سے چندہ لیتے ہیں، مہینے کا رسالہ نکالتے ہیں، ہر رسالے میں کبھی داتا صاحب کے خلاف لکھتے ہیں. انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا لاہور میں علی حجویری کا جو مزار ہے وہ شرک کا اڈا ہے، اور دیو کھلا انہوں نے، اور چندے دیو انہوں نے. یہ تو جنازے اشتہار لگا کے پڑھاتے ہیں. میلاد کی محفل بدعت ہے ان کے ہاں. کس سے ابھی نے اشتہار لگا کے جنازہ پڑھایا؟ پھر فلانے کا جنازہ تو اتنے بجے اشتہار لگا دو. کس کی سنت ہے؟ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ اور ہماری قوم ہے کہ مست ہے بس، پتہ کوئی نہیں. بہلانے والے سب تمہارے یار ہو گئے، سمجھانے والے مفت گناہ گار ہو گئے. کبھی ولیوں کے دشمنوں کی وجہ سے بھی جہاد ہوا ہے. صلاح الدین ایوبی کھڑے ہو کے کہنے لگے فلسطین میں، فرمایا میں لڑوں گا اس لیے کہ میں عبد القادر کے مدرسے کا طالب علم ہوں. اور فرمانے لگے یہ 70,000 فوج میرے ساتھ ہے، ساری غوث اعظم کو ماننے والی ہے. انقلاب غوث کے ماننے والے لائیں گے. یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے جن کو دلوں میں بغض رہتا ہے اللہ کے ولیوں کا. اور ہر رسالے میں کبھی یہ کون سا جہاد ہے، کبھی بابا فرید کے خلاف لکھتے ہیں، کبھی غوث اعظم کے خلاف لکھتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ کھالوں سے تم نے پجاروں خریدی ہوئی ہے، کھالیں اکٹھی کر کے تم نے کلیشن کوپے لیے، مکانوں میں رہتے ہو، اور قوم ہے کہ وہ دیکھتی کوئی نہیں. اور بھائی دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، ہر داڑھی پکڑی والے کو دیندار نہ سمجھ لے. خدا را یہ پہچان پیدا کریں، جس کو مرضی پیچھے لگ جاتے ہو. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ، ساری زندگی ثواب کے چکر میں رہو گے. انقلاب کب آئے گا؟ میلاد کی محفل کرنا، وہ برکتیں نازل ہوئیں گی سارا سال. محفل کو ایک رنگ دو، محفل کی انقلاب کا نام. غوث اعظم نے ہمیں وہ والی محفل سکھائی ہے جس میں بے نمازی آتا تو نمازی بن کے جاتا، جس کے اندر چور ڈاکو آتا تو توبہ کر کے جاتا، جس کے اندر کوئی ماں باپ کا نافرمان آتا تو گھر جا کے ماں باپ کے پیروں میں بیٹھ جاتا. ثواب کے لیے محفل، ثواب کے لیے 11ویں. اس سے باہر ہے، بڑا ہو گیا یہ کام. اور نعت خان بھی چلے ہوئے ہیں پکے ہی، اور بھی ادھر کو سفر کر رہے ہیں، کبھی ادھر کو، وہ بھی سارا ثواب اکٹھا کر رہے ہیں. کہتے ہیں تو محفل کرا تو بخشیا جائے گا. جی دیہات نوٹاں دی دتی انہوں کہتے ہیں چودھری صاحب شیر تیری نظر ہی. اور میں کیا ظالمہ شیر نبی پاک دا ایک نظر بندے دی کر چھڑی، کوئی سوچ. اور جس نے پیسے زیادہ دیے اس کو کہتے ہیں عاشق رسول ہے. میں کہتا تو کتوں مور لئی لوگاں نو عشق دیاں ڈگریاں وڑدا پھرنا، کدھر سے تو نے یہ لے لی، یہ عاشق ہے، یہ عاشق نہیں. جو محفل کرانے والا کو میں بجلی چوری کرتا ہوں تے عاشق رسول ہے، کیونکہ دتھی دیتی ہے نا انہیں. یہ باہر آئے حضور غوث اعظم. ہر روز محفل ہوتی تھی، لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا.
اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی، تسنن نہیں تھی، بغداد میں محفل ہو رہی ہے، غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، لوگ بکھرنے لگے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتے ہی ہے، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے تو سارے بھگا دے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے تو پھر بھی تیری مرضی ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، جہاں غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی، وہاں نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا، انہیں طریقہ پتہ تھا۔ حضور غوث اعظم نے اپنی گفتگو سے، ترویج سے، خطبے سے، اب الفتح الربانی حضور غوث اعظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہے، آپ کے ملفوظات ہیں، آپ کے خطبے ہیں، اور بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں، بس ثواب کے لیے کام، خدا را غوث اعظم کا طریقہ تو سمجھو، اور پھر تبلیغ فرمائی، دین کا کام کیا، نذرانے نہیں بٹورے، نذرانے نہیں بٹورے، وہ کوئی اس طرح نہیں مولوی صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میرے لاکھوں مرید ہیں، میں نے نہیں چھیڑنا حکومت کو، ایسے نہ ہو جائے حکومت میرے خلاف ہو جائے، یہ کوئی چکر نہیں۔ بادشاہ وقت آئے نذرانہ دینے، وقت کا بادشاہ نذرانہ دینے آیا، وہ کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ولی ہوئے تو انہیں پتہ چل جائے گا، اگر تو یہ سیب کھلائے نا، سیب کا موسم نہیں تو پھر تو یہ ولی اللہ، اگر سیب نہ کھلائیں تو ہوتے ہیں نا جس طرح کہ آج مرید ہوتے ہیں، کہتے ہیں سیب کھلائیں تو ماننا ہے، وگرنہ نہیں ماننا، کہتے ہیں میں 2 تھیلیاں اشرفیوں کی بھی لے گیا، پیر صاحب کو پیسے بھی دوں گا، تھوڑا نرم ہو جائیں گے میرے ہاتھ میں، پیر ہو جاندے نا نرم، اللہ ماشاءاللہ، کہتے ہیں میں کیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسمہ سیب کھلائے نا تو ولی مانوں گا، کہتے ہیں غوث اعظم نے یوں ہاتھ اٹھائے، موسم بھی نہیں تھا پر 2 سیب ان کے ہاتھ میں آ گئے، اور آپ میری طرف سیب بڑھا کے کہنے لگی ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے، تو سیبوں سے تولتا پھرتا ہے، یہ تو اللہ کی رضا والی ہو رہی ہے، پکڑ سیب کھا، کہتے ہیں میں نے کاٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا، غوث اعظم کہنے لگے کیا ہوا، کڑوا ہے؟ کہا حضور ہاں، تو اب میں اپنے ہاتھ سے اپنا کاٹ کے ایک ٹکڑا دیا، کہا کھاؤ، کھا، کہنے لگا حضور آپ کے والا تو میٹھا ہے، تو سیب تو دونوں غیب سے ہیں تو میرا کڑوا کیوں آپ کا؟ فرمانے لگے غوث اعظم دونوں میٹھے تھے، ایک کو ظالم کے ہاتھ لگ گئے ہیں تو کڑوا ہو گیا، میٹھے دونوں ہی تھے، ایک کو ظالم ہے نا تو ظلم کرتا ہے تو تیرے ہاتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گیا، ایک ہی تھے۔ اس نے 2 تھیلیاں اشرفوں کی مسلے کے نیچے رکھ کے کہنے لگا تو نذرانہ ہے، فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں، لے جا، اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے دروازوں کی ضرورت اور ضد کرنے لگا، حضور قبول کر لے، آپ فرمانے لگے جا تو جا، نہیں چاہیے، کہا حضور ضرورت نہیں، حضور قبول فرما لیں، آپ نے فرمایا جا، کہا حضور لے لیں آپ کی مہربانی، فرمانے لگے اپنے کپڑے دیکھ اور میرے دیکھ، اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ، میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں، تجھ سے اچھا پہنتا ہوں، میرا اللہ مجھے تجھ سے بہتر دیتا ہے، تو جا تو۔ اس نے کہا نہیں قبول کر لو۔ غوث اعظم نے دونوں تھیلیاں اشرفیوں کی پکڑی اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا۔ غوث اعظم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا؟ غریبوں کا خون نچوڑ کے پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تم مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے؟ آج پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ کیا لے کے آ رہے ہیں، کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا تو باز ہی نہیں آ رہا تھا، غریبوں کا لہو نچوڑ کے تم مجھے نذرانہ دینے آ گیا، فرمایا نکل جا وگرنہ یہ خون اتنا بہاؤں گا کہ تو بھی بہہ جائے گا، تیرا محل بھی بہہ جائے گا، لوگوں کا خون نچوڑ کے تو مجھے نظر نیاز دینے آ گیا۔ حضور غوث اعظم جوان فکر، جوان سوچ، انقلاب مزاج صوفی تھے، جمعہ کا خطبہ دینے آئے۔ ایک شخص نے کہا حضور ایک ظالم آدمی کو گورنر بنا دیا بادشاہ نے بغداد میں، کہنا چاہیے تھا نا میری مسجد بڑا رش ہے، مجھے کیا لگے، میرے مدرسے میں طالب علم ٹھیک ہے، لنگر سے ہی پک رہے، ٹھیک ہے بناتا تو بناتا، پھر مینوں کی لگے، لوگوں پہ ظلم ہوگا نا۔ لیکن یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں، لوگ ظلم کا شکار ہوتے رہے ہیں، حکومتیں مرضی کرتی رہی، صوفی کہتے ہیں میرا نہ کوئی مخالف ہو جائے۔ آج ہمارے زمانے میں مخالف یہ ہے کہ میرا نہ کوئی منو نہ کوئی برا کہہ دو، یہ بھائی کیا ہے برا؟ قرآن کہتے ہیں اللہ کے بندوں کی علامت یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کوئی انہیں برا کہے تو وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔
وہ جہاد میں لگے ہی رہتے ہیں. کہے جس نے برا کہنا سانو تخت دھارے دی لوڑ کی نالے کی لگے شہر بھول دے نال اوے اسی اپنی بال کے سیکنے سانو کی لگے کسی اور دے نال. کہے جس نے کہنا کوئی پرواہ نہیں, بات کھری اور سچی ہونی چاہیے, موج کرے جس کا جو دل کرتا کرے. حضور شیخ عبد القادر یہ لوگ اگر بات یہ ان سے ٹی سی کرتے نا تو انقلاب نہ برپا ہوتا. اور جو آ رہا ہے چودھری صاحب عاشق رسول نے اس لیے کہ 50,000 دیے نا محفل میں تو بس 50,000 کا عشق مل جاتا ہے. کیا تماشا لگ گیا, غریب آدمی میلاد کی محفل میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے, نہ ساڈے کول دتی ہے نہ اگے ہونے. اس چکر سے باہر آئیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لتاڑ لیتے تھے لوگوں کو کہ ان کے اندر لالچ نہیں تھا, کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا. بڑی مخالفت کی لوگوں نے ان کے زمانے میں بھی ان کی. جمعہ پڑھانے آئے, ایک شخص نے کہا حضور ظالم آدمی گورنر بنا دیا ہے بادشاہ نے. غوث اعظم نے ممبر پہ چڑھ کے فرمایا میں جمعہ پڑھانے لگا ہوں, میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے پہلے میرا حکم ہے کہ بادشاہ گورنر بدل دے. یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا بنا دے, میرا مرید بنا دے, وہ میرا رشتہ دار ہے وہ لگا دے, پر میں حکم دیتا ہوں کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے پہلے گورنر بدل دو, اگر نہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے جمعے کے بعد میں خود بدل لوں گا, میں بدل دوں گا جمعے کے بعد. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی, میں بدل دوں گا جمعے کے بعد اور تم دیکھو کہ بدلا جائے گا. لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز کی پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا, کہنے لگا حضور مہربانی کریں ناراض نہ بدل دیے گورنر. ہم نے گورنر یہ شان تھی غوث اعظم کی کہ غوث اعظم جو کہہ دے رب ویسا کر دے. لیکن عاجزی کیا تھی؟ شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا, اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا, اندھا کر کے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں, اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا, مجھ سے سوال نہ کرنا, میں کمزور ہوں. رو رہے ہیں. کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا تو پتہ تو کرو کون گناہ گار ہے, میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ نکل گئی, یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے. ایک طرف راتی ساری کر کر زاری نیند اکھاں تی توندے, فجر اوہی گناہ گار کہاون سب تو نیویں ہوندے. یہ میں نے سینکڑوں سال جنہوں نے ہو گئے جن کو گئے, اور آج بھی ان کی جگائی ہوئی شمع روشن ہے, جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی. 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی, کتابیں لکھی, دین پڑھایا, لیکن جب رب کے ساتھ تعلق بڑھا تو کہا نہیں یا اللہ نہیں ہم کمزور ہیں. نہیں بھائیو, ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی, ہم لوگوں کو سمجھایا. انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے کہ بڑے میرے وارے نیارے ہو گئے تو دکان چمکنے لگی. فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا, تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی, اخلاق کی قدریں دل تیری کتنی بحال ہوئی. غوث اعظم سے کسی نے کہا تھا حضور دعا قبول نہیں ہوتی, پر میں 3 شرطیں ہیں تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا. کہا حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال ہی کھانا, اور تیری زبان سے رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے, اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر, اللہ کی رضا کے لیے کر. عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا. اپنے نفس کی رضا کے لیے, اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارے دن داستان نہ چھیڑ, اللہ کی رضا کے لیے بات کر. ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے, یہ کہنے کے لیے کہ لوگ دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا. خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو 11ویں شریف تھی نا, یہ مہینے 11ویں شریف کی ہے. یہ عرس تھا غوث پاک کا جو ہم نے آج جو ہے ان کی یاد میں جو ہے کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ غوث پاک کا سایہ عطا فرمائے. غوث اعظم کی نیاز بھی آج مل کے کھائیں گے انشاءاللہ تعالی, چونکہ ہم نے وہ پروگرام فکس کیے ہوئے ہیں 5 اور 20 کو, اس لیے جو ہے نا وہ مناسبت سے پروگرام نہیں دلوا سکے 27 جمادی ثانی کو. تو اس لیے ہم نے جو فکس ڈیٹ رکھی تھی اس پہ ہم نے یہ جو ہے نا یہ ہم نے ضرور دن منانا تھا,
غوث اعظم کا، تو اس لیے الحمدللہ ہم نے آج غوث اعظم کی 11ویں شریف کا ختم دلوایا۔ بڑی 11ویں شریف، جو غوث پاک سے پیار بھی کرے نا اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتے ہیں، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یوم درود و سلام میں گزرے، آخر دعوانا